صحت بخش کیلا خالی پیٹ کیوں نقصان دہ بن جاتا ہے؟ کیلا وہ واحد پھل ہے جسے شیر خوار بچوں سے لے کر بوڑھے بھی بآسانی چبا کر کھا سکتے ہیں۔ اپنی خوشبو، مٹھاس اور ذائقے کی وجہ سے یہ بچوں اور بوڑھوں سب میں یکساں مقبول ہے۔ جہاں تک اس کے غذائی فوائد کا تعلق ہے تو کیلا تمام پھلوں میں سب سے زیادہ مفید ہے۔ لیکن ماہر غذائیت اس کا ایک اور پہلو بھی سامنے لائے ہیں۔ ان کے مطابق اگرچہ کیلا فوری توانائی فراہم کرتا ہے، تاہم خالی پیٹ اس کا استعمال ہر کسی کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ کیلا اپنی قدرتی مٹھاس، فائبر اور اہم معدنیات جیسے پوٹاشیم اور میگنیشیم کی بدولت ایک مقبول اور فوری توانائی بخش ناشتہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اسے خالی پیٹ کھانے کے حوالے سے ماہرین غذائیت مختلف تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق اگرچہ کیلا غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، مگر خالی معدے میں اس کا استعمال ہر کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ پکے ہوئے کیلے گلوکوز، فرکٹوز اور سکروز جیسے قدرتی شکر سے بھرپور ہوتے ہیں، جو انہیں گلائسیمک انڈیکس میں بلند رکھتے ہیں۔ خالی پیٹ کیلا کھانے سے خون میں شوگر کی سطح تیزی سے بڑھتی ہے، لیکن جلد ہی ایک کریش آ سکتا ہے جس سے سستی، بھوک اور چڑچڑاپن محسوس ہو سکتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر کیلا الکلائن سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں موجود سائٹرک اور میلک ایسڈ بعض افراد میں خالی پیٹ تیزابیت یا بدہضمی کو بڑھا سکتے ہیں، خاص طور پر جنہیں پہلے سے گیسٹرائٹس یا تیزابیت کی شکایت ہو۔ کیلے میں پوٹاشیم اور میگنیشیم جیسے عام الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں جو دل، عضلات اور اعصاب کے لیے مفید ہیں، لیکن خالی پیٹ کیلے کھانے سے یہ معدنیات خون میں اچانک بڑھ سکتے ہیں، جس سے جسمانی توازن بگڑنے کا خدشہ ہوتا ہے، خاص طور پر گردے کے مریضوں میں۔ کچھ افراد کو خالی پیٹ کیلا کھانے کے بعد اپھارا، گیس یا متلی جیسی علامات کا سامنا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ کیلا ابھی مکمل نہ پکا ہو۔ کچے کیلے میں موجود مزاحم نشاستہ آندوں میں دیر سے ہضم ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ہاضمے میں دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ ناشتے میں کیلا کھانا چاہتے ہیں تو ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ اسے کبھی اکیلا نہ کھائیں۔ اسے پروٹین یا صحت مند چکنائی کے ذرائع جیسے بادام، چیا سیڈز، دہی یا جئی کے ساتھ شامل کریں۔ اس طرح بلڈ شوگر کا توازن بہتر رہے گا اور طویل وقت تک پیٹ بھرا محسوس ہوگا۔ آسانی سے ہضم ہونے والا، زیادہ مٹھاس والا اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور، مگر شوگر میں تیزی سے اضافہ کر سکتا ہے۔ کم گلائسیمک انڈیکس دیر پا توانائی فراہم کرتا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہتر، مگر کچھ افراد کے لیے ہضم کرنا مشکل۔ زیادہ فائبر، کم شوگر اور آنتوں کی صحت کے لیے مفید۔ آج کل مارکیٹ میں وافر مقدار میں دستیاب ہونے والے کیلے کی یہ قسم متوازن غذائی پروفائل اور آیورویدک میں ہاضمے کے لیے تجویز کردہ ہے۔ اگرچہ کیلا صحت بخش ہوتا ہے، لیکن ایک وقت میں زیادہ مقدار میں کھانے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ شوگر کا بوجھ۔ ایک درمیانے سائز کے کیلے میں تقریباً 14 گرام قدرتی چینی ہوتی ہے۔ ایک سے زیادہ کھانے سے شوگر کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ پوٹاشیم کی زیادتی۔ اگر بہت زیادہ کیلے کھائے جائیں تو جسم میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھ سکتی ہے، جو دل یا گردوں کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ فائبر سے بھرپور غذا کا زیادہ استعمال۔ زیادہ فائبر گیس، اپھارا یا پیٹ کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر حساس افراد میں۔ خالی پیٹ نہ کھائیں، پروٹین یا چکنائی سے بھرپور غذا کے ساتھ کھائیں۔ اپنی جسمانی ضروریات کے مطابق درست قسم کا کیلا منتخب کریں۔ ایک وقت میں ایک کیلا کافی ہوتا ہے، اسے اعتدال میں استعمال کریں۔ کیلے کو دودھ یا آئس کریم کے ساتھ نہ کھائیں، یہ ہاضمے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ گری دار میوے، دہی یا جئی کے ساتھ ملا کر متوازن غذا حاصل کریں۔